السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بدھ کے دن کا وظیفہ یا غنی یا رزاق کو پڑھتے ہی 50 کروڑ مل جائے گا۔ جس گھر میں یا غنی یا رزاق کا وظیفہ ہوگا اس گھر میں اگر 50 لاکھ کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ مل جائے گا۔ تو میری بہنوں، میری بھائیوں، یہ وظیفہ غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جاتا ہے، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آج ہر آدمی دولت کے پیچھے مارا پھرتا ہے، جھوٹ سچ بولتا ہے، جھوٹ سے، چھل سے، کپٹ سے پیسے کمانے کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ در کی ٹھوکریں کیوں کھانا؟ اللہ کا ذکر کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ جس بندے نے یا بندی نے اللہ کو راضی کر لیا سمجھو اس کی تمام مسئلے ہو گئے۔ اگر آپ کو ارجنٹ میں کبھی بھی دولت کی اچانک سے ضرورت آ پڑے ارجنٹ میں تو انشاءاللہ یا غنی یا رزاق کا وظیفہ کر لینا، بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اگلے بدھ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ بدھ آنے سے پہلے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ سب پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو پریشان ہیں، ایک پائی کے لیے پریشان ہیں۔ رشتہ داروں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، نہ رشتہ دار ہیں نہ گھر والے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو صرف اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنا ٹکڑا اللہ کے سامنے سناؤ، نہ کہ دنیا والوں کی۔ یہ دنیا تو رو کے بوجھتی ہے، ہنس کے اڑاتی۔ میری بہنوں، اگر آپ بدھ والے دن یا غنی یا رزاق کو پڑھتے ہی 50 کروڑ مل جائیں گے، اگر آپ دل سے اور یقین سے مانگیں تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ یا غنی، جو بندہ یا غنی پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کی تمام مشکل آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ برسوں سے پرانا کام ہے ہوتے رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ یا غنی پڑھ کے دیکھنا۔ جس گھر میں یا غنی یا رزاق کا وظیفہ ہوتا ہے اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ بے شکونی، بے برکتی ہوگی۔ میرے بھائی، میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں لاکھوں کی آمدنی ہے پھر بھی برکت نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کیا کرو اور آپ صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ صدقہ دینے والا جو بندہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں برکت آتی ہے، روزی رزق میں برکت آتی ہے، بچوں کی عمر میں، کاروبار میں برکت آتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتی ہیں، گھر میں خوشحالی پانا چاہتی ہیں، بچوں کو کامیاب کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ یا غنی یا رزاق کا بدھ والے دن یا غنی یا رزاق پڑھنے کی آپ خود طاقت دیکھ لینا۔ جب آپ یہ وظیفہ کرو گی تو آپ خود طاقت دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ یا غنی جو بندہ یا غنی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر دل سے کرتا ہے، وہ کاروبار کے مسئلے ہوں یا غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بچوں کی نوکری کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، مگر جائز رشتہ ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ جائز کام ہونا چاہیے، ناجائز نہیں، کسی کو بے وجہ ستانے کے لیے نہیں، کسی دشمن کے ستانے کے لیے۔ اگر آپ کسی کو بے وجہ ستاؤ گے، تھوڑی آپ ذرا مرا سی لڑائی ہر کسی کی ہو جاتی ہے، آپ اسے اپنا دشمن مان لو گے تو اسے ستاؤ گے تو پھر نہ کہنا۔
آپ کے اوپر ہی ہو جائے گا۔ جو آپ کسی کے اوپر بھی وظیفے کا کریں گے غلط طریقے سے تو انشاءاللہ آپ پہ ہی واپس ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، اثرات ہے، اگر گھر میں جادو ہے، اثرات ہے، تو انشاءاللہ بدھ والے دن یا غنی یا رزاق کوئی سی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرتے کے ساتھ ہی اگر آپ کے گھر سے جادو اثرات نہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، رشتوں کے حوالے سے ہے، قرض کے حوالے سے، کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، مگر دل سے کریں اور یقین سے کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ یہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اس گھر میں تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی۔ یہ وظیفہ اگر سڑک کا بھکاری بھی کر لے گا تو وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ تو میری بہنوں، میری بھائیوں، یہ وظیفہ بدھ والے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ یا غنی یا رزاق کا اگر 50 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ غیب سے مدد کر دیتا ہے، غیب سے مدد ہو جاتی ہے جس گھر میں یا غنی یا رزاق کا وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے گھر میں بچوں کے رشتے اس جگہ سے وہاں سے آئیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ بچے کامیاب ہو جائیں گے، بچے فرما بردار ہو جائیں گے، رزق میں، دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا، گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اس وظیفے کو دل سے کر لیں، زندگی میں ایک بھی بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آج بدھ کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اگلے بدھ تلک آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، نمازوں کی پابندی کرے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس گھر میں وظیفے کرو یا نہ کرو، یہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں تو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے یا غنی یا رزاق ایک تسبیح پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا کیجیے، انشاءاللہ فوراً سے غیب سے مدد ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، جو بندی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو راضی کر کے تمام مشکلیں آسان کر لیتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اپنے نصیب کو بدلنا اللہ سے جب ہم رو رو کے، گڑ گڑا کے، ضد کر کے مانگیں گے تو میرے رب دے دیتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، مگر میرا رب سنتا ضرور ہے، ہر بندے کی سنتا ہے۔ جو کہتی ہیں میری بہنیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کی دعائیں یوں نہیں قبول ہوتی کیونکہ میرا رب بار بار سمجھتا ہے کہ یہ بندی مجھ سے بار بار مانگے۔ وہ بندی یا بندہ رب کو راضی ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جلدی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ یہ مت سوچنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارا رب ناراض ہے ہم سے، رب آپ سے راضی ہے۔ رب کہتا ہے کہ یہ بندی مجھ سے بار بار مانگے، میرے رب کو پسند ہے۔ تو میری بہنوں، آپ اللہ کو دوست مت ٹھہراؤ کہ ہمارا نصیب خراب ہے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا۔ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو رازدار ہے، اللہ جو ہم نہیں جانتے وہ بھی جانتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہمارا نصیب خراب ہے تو اللہ کی رضا سے، اچھا ہے تو اللہ کی رضا سے، جو کام بگڑ گیا وہ اللہ کی رضا سے، جو سدھر گیا وہ اللہ کی رضا سے، جو بھی کام بگڑو سدھرو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دو، اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ ہمارے تو گھر میں بیماری پھیل رہی ہے، ہماری جٹھانی کے نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، تو میری بہنوں ایسا نہ کیا کرو، اللہ کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ یا اللہ تو نے دکھ دیا، اللہ تو ہی شفا دینے والا، اللہ تو ہی راضی کرے گا، اللہ تو ہی خوشحالی زندگی بسر کرے گا، اللہ تو ہی دکھ دینے والا، اللہ تو ہی غم دینے والا، تو ہی خوشی دینے والا۔ تو اللہ کا ہر حال میں رب کا شکرانہ ادا کرو۔ جو بندی اللہ کا شکرانہ ادا کرتی ہے، اللہ کو راضی رکھتی ہے، وہ جنت کی حقدار ہو جاتی ہے۔ جس عورت نے اپنے سطر کی عزت کی حفاظت کر لی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے
परवरिश कर ली, अपने शोहर की इतायत में रही और कहने मानने के मुताबिक चली। जहाँ वो उसके शोहर कहते हैं जाएगी और जहाँ ना कहेंगे वह ना जाएगी, तो समझो उसने जन्नत कमा ली, वो दुनिया में ही जन्नती हो जाती है। तो मेरी बहनों, चुगली से, गीबत से बचो, अल्लाह को राज़ी रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दुआ इस्तग़फ़ार किया करो, चलते फिरते उठते बैठते जो बंदी दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ती है उसकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आप अगर कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हों, दुनिया के कोई से भी कोने से, आप इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, जापान से हों, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हों, आप अगर मेरे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजिमी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से इस वजीफ़े को शेयर करें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मगर दिल से और यकीन से करें, अकेले में, तन्हाई में करें। मेरे भाई मस्जिद में, मदरसे में, ऑफिस में, कहीं पे भी कर सकते हैं, मगर अकेले में करें। मेरी बहनें घर पर करें, बच्चों के शोर शराबे से, टीवी से, मोबाइल से दूर, एक तरफ तन्हाई में बैठकर। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा कोई सी भी नमाज के बाद कर सकती हैं, मगर दिल से और यकीन से करें। और जब भी आप वजीफ़ा करने बैठे थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। बुध वाले दिन का या गनियो या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते ही 50 करोड़ मिल जाएगा। जिस घर में मिलेगा, जिस घर में या रज़्ज़ाक़ू, या गनियो या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा होता है, उस घर में फरिश्ते दौलत लेकर आ जाते हैं, दौलत का ढेर लगा देते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नामों का वजीफ़ा है। ये गैब से मदद हो जाती है, गैब तरीके से, जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता, वहाँ से दौलत आ जाती है, दौलत के ढेर लग जाते हैं। कहते हैं कि आज काम नहीं है, आज खाली दिन है, तो फिर भी अल्लाह काम दे देता है, अल्लाह उस बंदे का काम लगा देता है, वो गैब से मदद हो जाती है। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहती हो कि मुश्किलें आसान हो जाएं, घर के तमाम मसले हल हो जाए, तो इंशाअल्लाह बुध के दिन का या गनियो या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ो। अगर आपने छोड़ दिया, फिर ना कहना कोई वजीफ़ा बताए, हमारे घर में परेशानी चल रही है, हमारे घर में लड़ाई हैं, झगड़े हैं, गैब से मदद नहीं है, ना कोई परेशान, ना कोई हमारे घर में खुशहाल है, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने घर को खुशहाल बनाना चाहती हो, बच्चों को फर्माबरदार, शोहर को फर्माबरदार बनाना चाहती हो, तो नमाज़ों की पाबंदी करें और इंशाअल्लाह ये बुध वाले दिन का ख़ास अमल करें। अब वजीफ़े का तरीका बतलाने लगी हूँ। अब वजीफ़े को, वीडियो को काट काट के ना देखें, क्योंकि फिर वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। तो मेरी बहनों, आप कोई सी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर सकती हैं। आप नमाज के फ़ौरन बाद बावज़ू होकर आपने नमाज अदा कर ली और किबले की तरफ रुक कर बैठ गए, एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़े, और दरूद इब्राहिम याद ना हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। फिर अपने मकसद की नियत कर लें, जो भी आपका मकसद है, जो भी जहन में रख के अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, ये अल्लाह, ये वजीफ़ा करने बैठी हूँ, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तो जो भूखे हैं अल्लाह उन्हें खाना अता फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, अल्लाह जो परेशान है, अल्लाह जो मुसलमान है, अल्लाह तो सबको नमाजी बनाते, सबकी बेटियों को, जिनकी जवान बेटी बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह गरीबों की बेटियों के अच्छी जगह से नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह तो सबकी बेटियों को नेक हिदायत दे, पाक दामन बना। या मेरे मौला, जरा जरा सी बच्ची माँ बाप के चेहरे पे कालस पोत रही, या मेरे मौला तो जरा जरा सी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, या अल्लाह तू नेक हिदायत दे, बच्चों को भी और बच्चियों को भी, अल्लाह तू सबके बच्चों को नेक हिदायत दे, फर्मा बरदार बना। या मेरे मौला, या अल्लाह तो सबकी बेटियों को नेक हिदायत दे, अल्लाह तो हम सब के जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह परेशानी में हैं, अल्लाह तो सबकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह इस तरह से अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। जो बंदी अब अल्लाह का शुक्राना अदा करती है सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्लाह राज़ी हो जाता है, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। जिस बंदी से अल्लाह राज़ी हो जाए, उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। और दूसरा वजीफ़ा, आपको उसी जगह बैठकर आपसे कोई बात ना करे, ना आपसे कोई, आप किसी से बात करें, हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है 100 दानों की,
یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق، اللہ سے یا اللہ تو غیب سے مدد فرماتے، میرے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا اللہ تو مجھے بھی اس قابل بنا دے جو میں کسی غریب کی مدد کر سکوں، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ تو دولت سے نواز دے، یا اللہ تو جائز مقصد پورے کر دے، یا اللہ تو حلال روزی عطا فرما، یا اللہ تو مجھے اتنا تو عطا فرما جو میں کسی غریب کی مدد کر سکوں، کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، رب سے مانگتے چلے جائیں۔ یا غنی یا رزاق کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میرا رب غیب سے مدد فرما دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس بندے کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی دلی مراد ہے پوری کر دو۔ اور آخری وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، صرف 11 بار آخر میں 11 بار پڑھتے کے ساتھ آپ کو پڑھنا یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، یا فتاح نے یا اللہ نے خود قسم کھائی ہے یا فتاح کی کہ جب تک جو بندہ پڑھے گا اس کی کام پورا نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، رب نے خود قسم کھائی ہے یا فتاح کی جو بندہ پڑھ کر یا فتاح جنگ پہ بھی جائے گا تو فتح پا کر آئے گا، جہاں بھی جائے گا جس کام کو ہاتھ ڈالے گا مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سو نہ پائے گا۔ تو میری بہنوں اگر کوئی بھی آپ کی حاجات ہو مراد ہو، چلتے پھرتے یا فتاح یا کریم جب بھی آپ کو یاد آ جائے اٹھتے بیٹھتے اور ذہن میں رکھ کے وہ بات تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ آزمودہ عمل ہے، یہ خاص عمل ہے یا فتاح یا کریم، جو بندہ یا فتاح پڑھتا ہے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے رکے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پہ کسی کے پیسے ہیں، آپ کے پیسے ہیں کسی پہ اور دے نہیں رہا تو پڑھتے پڑھتے اس کے حد تک جائیں، انشاءاللہ وہ پیسے آپ کے 100% پیسے دے دے گا، بہت جلد دے دے گا۔ تو میری بہنوں یا فتاح یا کریم پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کو جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی مرتبہ پڑھ کے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے، اللہ سے رو رو کے خوب گڑ گڑا کے دعا کیجیے، جد کر کے مانگیے، سجدے میں جا کے خوب دعا کیجیے، اور جب بھی آپ وظیفہ کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، اور یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ میری بہنوں امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا۔